نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی آج کی جو آیت ہے اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں بتایا جائے گا کہ کیا انبیاء کے مرتبے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اور دوسرے حصے میں ایکسپلین کیا جائے گا، بہت اچھے سے بتایا جائے گا کہ انسان مجبور محض نہیں، جس میں ہمارے بہت سارے سوالوں کے جواب ہوں گے انشاءاللہ۔ آئیے بسم اللہ کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت 253 کی ٹرانسلیشن کے ساتھ، اور بعد میں انشاءاللہ اس کی ایکسپلیشن آپ کے سامنے رکھی جائے گی اور اختتام کریں گے اپنی دعاؤں کے ساتھ۔ یہ پیغمبر جو ہم نے مخلوق کی اصلاح کے لیے بھیجے ہیں، ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور ان میں سے بعض کو اس نے بدر جہاں بلندی عطا کی، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی مدد فرمائی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے لوگ اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے خود اختلاف کیا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جو ایمان لائے اور کچھ وہ جنہوں نے کفر اپنایا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، بے شک یا رب العالمین۔ اس سے پہلے اس صورت میں بہت سے نبیوں اور رسولوں کا ذکر آ چکا ہے، مثلا حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت شمعیل علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے پڑھنے والے کے ذہن میں یہ تجسس پیدا ہوگا کہ آیا یہ تمام نبی اور رسول درجہ اور مرتبہ میں برابر ہیں، یا ان میں درجات اور مرتبوں میں فرق ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی بعض رسولوں کو ایسی خصوصیات اور فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جو دوسرے بعض رسولوں کو عطا نہیں فرمائیں، اور چنانچہ اس صورت کا اکثر حصہ بنو اسرائیل کے احوال پر مشتمل تھا، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلتوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ یہ ہم نے بعض کو کلام سے سرفراز فرمایا، یعنی ان سے براہ راست کلام فرمایا، ان سے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اور بعض کو بے شمار درجوں کی بلندی عطا فرمائی، اس سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ کائنات اللہ کو راضی کرتی ہے اور اللہ آپ کو راضی فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایسے بہت سے فضائل ہیں جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی حاصل ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علیحدہ ذکر فرمایا، کیونکہ ان کے معجزات زیادہ تر حسی تھے، مثلا مردوں کو زندہ کرنا، مادر زاد اندھوں کو بینا کرنا، اور برس اور کوڑھ کے مریضوں کو تندرست کرنا وغیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے واضح نشانیاں آنے کے بعد ایک دوسرے کو قتل نہ کرتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی تمام امتوں کی خبر دی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے واضح دلائل اور معجزات دیکھنے کے باوجود کہا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے روشن دلائل اور معجزات، مثلا مردوں کو زندہ کرنا اور کوڑھیوں کو تندرست کرنا دیکھا، اس کے باوجود انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی
ان کو قتل کرنے کے در پہ ہوئے۔ یہ حالات بیان کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی دھارس بنائی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں سمجھ رہے، آپ کی بتائی گئی تعلیمات پر ایمان نہیں لا رہے، تو آپ اتنا غم نہ کریں کہ آپ کی جان پر بن جائے۔ اور دوسری بات، اگرچہ رسول بہت حساس ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہمدردی اور محبت ہوتی ہے، لیکن ان کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے، اس لیے انہیں خود کو مضبوط رکھنا پڑتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ وہ لوگ اختلاف کرتے اور نہ آپ کی قوم کے بعض لوگ مخالف ہوتے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جبراً مسلمان کر دیتا، اور دنیا میں کبھی کوئی شخص کسی نبی کا مخالف اور کافر نہ ہوتا۔ لیکن یہ چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مرضی کے خلاف ہے۔ اس نے انسان کو فکر اور سوچ و بچار کی آزادی عطا کی ہے۔ اس نے کفر اور ایمان اور ہدایت اور گمراہی کے راستے پیدا کیے، شیطان کو پیدا کیا جو انسان کو کفر اور گمراہی کی طرف بلاتا ہے، اور انبیاء اور رسول بھیجے جو اس کو ایمان اور ہدایت کی دعوت دیتے ہیں، اور انسان کو عقل سلیم عطا کی، سچ اور جھوٹ اور کھرے اور کھوٹے کو پرکھنے کا شعور دیا۔ اب وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انبیاء اور رسول کی دعوت پر کتنے لوگ صراط مستقیم کو اختیار کرتے ہیں، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کتنے لوگ کفر اور گمراہی کو اختیار کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، سو ان میں سے کوئی ایمان لے آیا اور کسی نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں قتال نہ کرتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جس کا وہ ارادہ فرماتا ہے۔ قرآن کریم نے بہت سے مقامات پر یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ تھا کہ وہ تمام انسانوں کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور کر دیتا، اور اس صورت میں سب کا دین ایک ہی ہو جاتا اور کوئی اختلاف پیدا نہ ہوتا، لیکن اس سے وہ سارا نظام دھرم بھرم ہو جاتا جس کے لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے اور انسان کو اس میں بھیجا گیا ہے۔ انسان کو یہاں بھیجنے کا مقصد اس کا یہ امتحان لینا ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں سے ہدایت کا راستہ معلوم کرنے کے بعد کون ہے جو اس ہدایت پر اپنی مرضی سے چلتا ہے، اور کون ہے جو اس کو نظر انداز کر کے اپنے من گھڑت خواہشات کو اپنا رہنما بناتا ہے۔ اس لیے اللہ نے زبردستی لوگوں کو ایمان پر مجبور نہیں کیا۔ جو کوئی حق کو اختیار کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ایسا کرے گا، اور جو شخص اسے نظر انداز کر کے شیطان کے سکھائے ہوئے راستے پر چلے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ بے شک یا رب العالمین۔ آئیے اب مل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے راہ حق پر چلنے کی توفیق طلب کرتے ہیں۔ اے رب العالمین، اے کائنات کے مالک، ہمیں خیر کے ساتھ حق کو حق دکھا اور آسانیوں کے ساتھ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور خیر کے ساتھ باطل کو باطل دکھا اور آسانی سے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے دل ایمان والوں کی طرف سے صاف کر دے، بے شک آپ نرمی کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ آمین، اللہم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا سننا، سنانا اور اسے آگے سینڈ کرنا قبول فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کوسچن، منافقین کے راستے ہمیشہ کے لیے کس چیز کے لیے بند ہو جاتے ہیں؟ انشاءاللہ ملیں گے اس کے آنسر کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔